یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ تقدیر کی تحریر ہے۔ یہ اللہ کے ایک ایسے بندے کا قصہ ہے جسے اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا، لیکن اس قصے کی ابتدا ایک ایسے خواب سے ہوئی جو خواب کی تعبیر کا علم جاننے والے کا اپنا خواب تھا۔ یہ قصہ کنویں کی تاریکی سے ہو کر زندان کی تنہائیوں میں بدلا، اور اس کا انجام مصر کے تخت پر ہوا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ کنان کی خاموش رات تھی، نبی کا گھر تھا، اور ایک معصوم ایک ایسا خواب دیکھ چکا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ خواب ستاروں کا تھا، سورج اور چاند کا تھا، اور ان کے جھک جانے کا تھا۔ ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس معصوم بچے کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ مستقبل کی دستک ہے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کی کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ محبت اگر توازن سے نکل جائے تو حسد بن جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام والد کی آنکھوں کا نور تھے۔ والد کی یوسف سے محبت عام محبت نہیں تھی، اور یہی محبت ان کے بھائیوں کے دلوں میں ان کے لیے حسد بن گئی، اور وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ بھائیوں کے دلوں میں کسی ایک لمحے کی نہیں بلکہ برسوں کی خاموش آگ تھی جو جمع ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی والد کی نظر صرف یوسف پر ہی ہوتی ہے، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں؟ جب حسد سوچ بن جائے تو جرم منصوبہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب بھائی محافظ نہ رہے۔ یوسف کے بھائیوں نے والد سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ اپنی حسد کی آگ کو اپنے منصوبے سے ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ پھر کنان کی زمین نے دیکھا کہ ایک نبی کا بیٹا اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان نے اپنا منصوبہ مکمل کیا، لیکن جو منصوبہ اللہ کا تھا اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس راستے سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ مسافروں میں سے ایک مسافر نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، اور یوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا سبب بنایا۔ لیکن تقدیر میں لکھی مشکلات کا تو ابھی آغاز ہوا تھا۔ اس مسافر نے کنویں سے نکلنے والے اس بچے کو اپنا مال سمجھ کر مصر کے بازار میں بیچ ڈالا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ بیچ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ اور پھر ایک نبی کا بیٹا اور خود ایک نبی بازار مصر میں کھڑا تھا۔ اس کی بولی لگی اور اسے خرید لیا گیا۔ مگر یہاں بھی اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ جو نظر آ رہا تھا حقیقت اس سے مختلف تھی، کیونکہ یہ سودا غلامی کا نہیں تھا بلکہ یہ تقدیر کی جانب جانے کا راستہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، سو اقتدار کے سائے میں آزمائشیں ان کی منتظر تھیں۔ خوبصورتی جب امانت ہو تو امتحان بن جاتی ہے، اور پھر جب وہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو وہ لمحہ آیا جب دروازے بند تھے لیکن ضمیر کھلا ہوا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں خیانت نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
اور یہی ایک جملہ یوسف کو عزیز مصر کے محل سے قید خانے تک لے گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ان کے کردار پر الزام لگا دیا، جبکہ ان کا کرتا ان کی بے گناہی کا ثبوت بھی تھا۔ زندان دیواروں سے بنتا ہے، مگر یوسف کی روح آزاد تھی۔ وہاں خواب بھی تھے اور خوابوں کی تعبیر بھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ قیدی قیدیوں جیسا نہیں، وہ بات کرتا تھا تو امید پیدا ہوتی تھی۔ انہوں نے زندان میں 2 قیدیوں کو ان کے خواب کی سچ سچ تعبیر بھی بتائی۔ جو پوری ہوئی تو ان میں سے ایک واپس اپنے آقا کی خدمت کے لیے رہا ہو گیا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ وہ واپس جائے تو انہیں نہ بھولے کہ وہ زندان میں بے گناہ قید ہیں، لیکن شیطان نے اسے ان کا ذکر بھلا دیا۔ اس دوران زندان کے قیدی اور وہاں کے محافظ بھی اس پاک دامن شخص کے گرویدہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں ایک اللہ کی اطاعت کی تبلیغ کرتے رہے اور اپنے پروردگار سے اپنے لیے صبر کے ساتھ ساتھ اپنی بے گناہی کے آشکار ہونے کی دعا بھی کرتے رہے۔ پھر یہاں بھی ایک خواب ہی ان کی شہرت اور زندان سے نکلنے کا ذریعہ بنا۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نیند سے جاگا، اس کا دل بے چین تھا کیونکہ خواب بہت عجیب تھا۔ بادشاہ نے اہل دربار کو بلوایا اور اپنا خواب بتایا۔ میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 ہی سوکھی ہوئی۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سب حیران تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ تب اس رہا ہونے والے قیدی کو یوسف کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ زندان میں ایک قیدی ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ یوں زندان کا ذکر محل تک پہنچا اور تقدیر نے کروٹ لی۔ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، بس مجھے زندان جانے کی اجازت دے دیں۔ قیدی نے بادشاہ سے اجازت لی اور یوسف علیہ السلام کے پاس زندان پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے آنے والے کو خواب کی تعبیر یوں بتائی۔ آنے والے 7 سال تم مسلسل کاشت کرو گے، جو فصل ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت محفوظ رکھنا، سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو پہلے جمع کیا ہوا زیادہ تر اناج کھا جائیں گے، اور اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ پھر سے خوشحالی کی طرف لوٹیں گے۔ وہ تعبیر بادشاہ تک پہنچی تو وہ پکار اٹھا۔ واہ، کیا تعبیر ہے! مجھے یہ تعبیر بالکل ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ جس قیدی نے یہ تعبیر بتائی ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ وقت کا بادشاہ یوسف سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ان پر لگنے والے الزام کی حقیقت کیا ہے، یعنی عورتوں کا قصہ کیا تھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر تحقیق کروائی تو سب عورتوں نے اعتراف کیا کہ یوسف بے قصور تھے، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہہ دیا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، قصور میرا تھا، یوسف سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام زندان کی قید سے آزاد ہوئے، بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا، آج ہم یوسف کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، وہ امانت دار اور دانا ہے۔ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور تدبیر بھی۔ یوں جو شخص کل تک قیدی تھا آج مصر کے خزانے اسی کے سپرد ہو گئے۔ قحط نے کنان کی زمین کو بھی جب اپنی لپیٹ میں لیا تو بھوک نے سرحدیں پار کر لی۔ چنانچہ وہی بھائی جنہوں نے کبھی یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا آج اناج کے طالب بن کر مصر میں ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنی بھوک کے خاتمے کے لیے کھڑے ہیں وہ ان کی حسد
اور اس کے نتیجے میں کیے جانے والے گناہ کا زندہ ثبوت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اناج دیا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ بھائی واپس لوٹے اور یعقوب علیہ السلام سے بہت منت سماجت کی۔ اللہ کے نبی کا دل ڈرتا تھا، مگر مجبوری بڑی تھی۔ آخرکار بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اکیلا پایا تو برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ یہ کرتے رہے اس پر رنج نہ کرنا۔ دو بچھڑے ہوئے بھائی خاموش آنسوؤں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یوسف نے اللہ کی دی ہوئی تدبیر کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا سامان کیا اور بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ یوں قافلہ واپسی پر پکڑا جاتا ہے اور قانون کے مطابق جس کے پاس چوری کا سامان نکلے وہی غلام ٹھہرتا ہے۔ یوں بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ یہ دیکھ کر بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے دل میں درد اٹھا، مگر انہوں نے اسے ظاہر نہ کیا۔ یوسف کے باقی بھائی بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن والد کی خاطر دوبارہ آئے۔ جب بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور بے بسی سے فریاد کی تو اب وقت آ گیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چونک گئے۔ بھائیوں نے کہا، کیا تم واقعی یوسف ہو؟ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی رو پڑے اور بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے اس لمحے وہ جملہ کہا جو صدیوں تک رحمت کی مثال بن گیا۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جیسے ہی قافلہ کنان کے قریب پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر قمیص چہرے پر ڈالی گئی اور ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہے اور زبان سے شکر۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سب کو مصر بلا لیا۔ بوڑھے والد، ماں اور تمام بھائی شہر میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور پھر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ یوں ستارے، سورج اور چاند جھک گئے اور اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔